بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی۔ قال کہا، فرمایا، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی اصطفیتک، یقیناً میں نے تمہیں سرفرازی عطا کی۔ یقیناً میں، ایک ترجمہ۔ دوسرا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں چن لیا، منتخب کر لیا، علی الناس، لوگوں میں سے۔ تیسرا ترجمہ اس کا ہے فضیلت دینے کا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تم کو لوگوں پر فضیلت بخشی، فضیلت عطا کی۔ برسالاتی وبکلامی، اپنے پیغام سے اور اپنے کلام سے تمہیں وحی کی، تمہارے پاس اپنا پیغام بھیجا۔ رسالہ مانے پیغام، اور تم سے میں نے کلام کیا۔ یہ تمہارے لیے بڑی عزت کی چیز ہے، اعزاز کی چیز ہے، فضیلت کی چیز ہے۔ فخذ ما آتیتک، اور ہم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہاں پہ ہے نہیں آیت میں، فا کا ترجمہ سب ہو رہا ہے۔ فخذ، اور ہم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، لے لے، تھام لے، ما آتیتک، وہ جو میں نے تجھے عطا کی، وکن من الشاکرین، اور تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ برسالاتی کی قرأت بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ برسالاتی ہے۔ ایک قرأت میں یعنی جمع ہے، رسالات جمع ہے عربی کے لحاظ سے، اور ایک قرأت میں جو اہل حجاز نے پڑھا ہے، مکہ اور مدینے کے قاریوں نے پڑھا ہے، برسالتی، واحد ہوگا رسالاتی، جو ہماری قرأت میں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، جو اہل کوفہ کی قرأت ہے۔ حمزہ بن حبیب تیمی کوفی ہیں، علی الکسائی کوفی ہیں، عاصم کوفی ہیں، ان لوگوں نے برسالاتی پڑھا ہے۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سے کہ تو شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ کس چیز پر شکر؟ تفسیر ہے للہ علی نعمہ، اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں، جن نعمتوں سے تجھے سرفرازی عطا کی ہے، ان نعمتوں پر اللہ کا تو شکر ادا کر۔ حدیث ذکر کر رہے ہیں، دو حدیث ذکر کی، پہلی بات مختصر ہے، کہتے ہیں کہ وفی القصہ ان موسیٰ کان بعد ما کلمہ ربہ لا یستطیع احد ان ینظر الیہ لما غشی وجہہ من النور۔ اس آیت کے قصے میں سے یہ تفسیر بھی ہے، یہ قصہ بھی ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا تھا، تو حضرت موسیٰ جب وہاں سے، اور پورا واقعہ جو اور بھی گزرا تھا میں نے سنایا تھا، آپ کو یاد ہے، بے ہوش ہو گئے، اس کے بعد اٹھے تو کہا کہ میں اپنے رب کی طرف رجوع ہوتا ہوں، کبھی اس کی بارگاہ میں اس کے دیدار کا سوال نہیں کروں گا، یہ سب ہوا۔ پھر ان کی بینائی اتنی تیز ہو گئی، وہ میں نے واقعہ ذکر کیا تھا جو پیچھے گزرا ہے۔ اب یہ آگے لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ جب وہاں سے واپس ہوئے، آپ کے رخ سے، آپ کے چہرے سے ایسی شعاع پھوٹتی تھی کہ جس طریقے سے سورج پر انسان کی نگاہ نہ ٹھہر سکے، ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رخ پر کسی کی نگاہ ٹھہرتی نہیں تھی، اتنا نور پھوٹتا تھا اس سے، نگاہیں چکا چوند ہو جاتی تھی۔ نقاب لگا لیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے رخ پر، تو سب معاملہ تو چل گیا، سب سے خطاب کیا، بات ہوئی، سمجھایا بجھایا، جو چل رہا تھا، گھر میں کیا ہوگا، یہی دکھایا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا انا لم اراک منذ کلمک ربک، جب سے آپ کے رب نے کلام کیا ہے، آپ وہاں سے واپس آئے ہیں، لم اراک، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، میں نے آپ کا دیدار نہیں کیا، آپ کے رخ طابہ کی میں نے زیارت نہیں کی، میری نگاہ آپ کے رخ پر نہیں پڑی، کیونکہ آپ ہر وقت نقاب پوش ہو، چہرہ ڈھکے ہوئے ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ان کی بیوی نے کہا کہ ایک مدت ہو گئی، زمانہ ہو گیا جب سے آپ آئے ہو، آپ پردہ کیے ہوئے ہو، آپ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، فَكَشَفَ لَهَا وَجْهَهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کے واسطے کہ تو زیارت کر لے میرے رخ کو دیکھ لے، اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا ہے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا ہے موسیٰ علیہ السلام نے، فَأَخَذَهَا مِثْلُ شُعَاعِ الشَّمْسِ، سورج کی شعاع، سورج کی جو روشنی ہوتی ہے انسانوں کی نگاہ جب ٹھہرتی نہیں اس پر، ویسے ہی ان کا رخ چمکا، نگاہ ہٹ گئی ان کی بیوی کی ان کے رخ سے۔ فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى وَجْهِهَا، فوراً ایسے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ حضرت موسیٰ کی بیوی صفورہ نام تھا، صفورہ نام تھا، صاد فا واو را الف حمزہ، صفورہ۔ اور یہ صفورہ جو ان کی بیوی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام خسور تھے جس کو ہم سسور کہتے ہیں، اور موسیٰ ان کے داماد تھے۔ تو وہ بھی کوئی معمولی بندی نہیں تھی، نبی زادی ہیں، اور نبی ایک دوسرے نبی کی بیوی ہیں، بڑی نیک پارسا متقی پرہیزگار۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی تو زیارت ہی نہیں ہو رہی جب سے وہاں سے آئے ہیں۔ کہا اچھا دیکھو پردہ ہٹایا ہے تو ایسی شعاع، یہاں لکھا ہے مثل شعاع الشمس، سورج کی شعاع، کرن، روشنی کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا، اس سے شعاع پھوٹ رہی تھی، کرن، اور وہ برداشت نہیں کر سکی۔ تو یہ تھا کیا؟ یہ تجلی الہی کا ایک اثر تھا جو دیکھ کر کے آئے تھے۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ لیا، وَخَرَّتْ لِلَّهِ سَاجِدَةً، اور فوراً اس سجدے میں چلی گئی ان کی بیوی۔ وقالت، اور کہا میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، ادعوا اللہ، اللہ سے آپ دعا کیجئے۔ یہ انہوں نے کہا اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کریں ان یجعلنی زوجتک فی الجنہ، کہ جنت میں مجھے آپ کی بیوی بنائے رہے، جیسے دنیا میں میں آپ کی بیوی ہوں تو جنت میں آپ یہ دعا کریں میرے واسطے کہ میں وہاں بھی آپ کی بیوی رہوں۔ یہ ہے قال ذالک لک، حضرت موسیٰ نے کہا ذالک لک، تمہاری خواہش پوری ہے، تمہاری خواہش وہ نبی تھے، کشف ہو گیا، دل میں بات آ گئی، اللہ نے ڈال دیا فوراً کہ تمہاری بیوی جیسے یہاں اس کی خواہش ہے کہ وہاں رہے تو وہاں بھی رہے گی، بتا دیا کہ تمہاری خواہش پوری ہے۔ ذالک لک، آگے کب ہے؟ شرط لگا دی موسیٰ نے، کب تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی؟ جنت میں بھی تم میری بیوی کیسے رہو گی؟ ان لم تتزوجنی بعدی، اگر میرے وصال کے بعد، اگر میرے انتقال کے بعد تو نے دوسری شادی نہیں کی۔ ہمارے یہاں اسلام میں بھی یہی ہے، اسلام میں بھی یہی ہے۔ بھائی ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں کبھی آیا؟ جنت میں حور ملیں گے، اور حور بھی کوئی حساب نہیں، دنیا میں سب قید ہے نا کہ 4 ہی بیوی رکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، بیک وقت ایک ساتھ ایک زمانے میں، ہے نا، 4 بیوی اجازت ہے، کوئی رکھتا بھی نہیں ہے، عرب کے لوگ رکھتے ہیں، بات الگ ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جنتی مسلمان جب ہوگا تو جنت میں اس کو من چاہی حور ملے گی، اور وہ بھی 1 2 نہیں، بے شمار، سب خدمت گزار کی طرح نوکرانی ہوں گی، اس سے خواہش بھی پوری ہوگی، اور خواہش کے لیے وہاں نکاح بھی نہیں ہوگا، جو جس کی رہے گی اسی کی رہے گی، اور وہاں وہ جو اس حور کو MC بھی نہیں آئے گا، سب پاکیزہ ماحول رہے گا۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ساری قیدیں وہاں ہٹا دی جائیں گی، نیند بھی نہیں آئے گی، انسان کھائے گا جو چاہے گا وہ کھائے گا، درخت ہے بڑے بڑے پھل جنتی ہوں گے، اور جنتی چاہے گا کہ ہم یہ کھا لیں تو اس کو توڑنے کی بھی زحمت رب کو گوارا نہیں ہے، ڈال چلی آئے گی منہ کے پاس، سب ہے نہیں نام۔ ہم آپ کو بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب مردوں کو، مسلمان مردوں کو جب حور ملے گی، اور قرآن میں ہے حور مقصورات فی الخیام، ہے نا، سورہ رحمان بیان کیا رب نے کہ مسلمان عورتیں، جی جب مسلمان مردوں کو جنت میں حوریں ملیں گی تو جو مسلمان مردوں کو، تو جو مسلمان عورتیں نیک پارسا ہیں جنت میں جائیں گی، ان کو کہتے ہیں ان کو من چاہا مرد ملے گا، من چاہا مرد ملے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جنتی مسلمان عورت اگر چاہے گی کہ دنیا کا میرا زوج، میرا شوہر، ہسبینڈ مجھے مل جائے تو وہی ملے گا، اور اگر چاہے گی نہیں وہ نہ ملے، کوئی اور ملے، جس کو چاہے گی رب اس کو ملا دے گا، حاصل کرا دے گا۔ اب آپ سوچو کہ اگر دوسرا مرد ملے گا
تو پھر اس کی جو ہے اس کا جو جوڑا دنیا میں ہوگا کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ ہے نا، قادر مطلق ہے، وہ وہاں پہ ذہن جائے گا نہیں اس کی طرف. یہ ہے تو ہمارے یہاں بھی ہے. موت سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، موت سے نکاح اپنی منزل کی حد، اپنی حد کو، منزل کو پہنچ جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط لگا دی، اگر میرے بعد تم دوسرا نکاح نہیں کرو گی تب مجھے وہاں ملو گی، میری بیوی رہو گی. تو یہ موسیٰ نے کہا اگر تم نکاح نہیں کرو گی تو، اور میرے نبی کی بیویاں حرام ہیں. میرے نبی کے وصال کے بعد جو امہات المومنین ان کی عقد میں تھی، حضرت عائشہ ہے، حضرت حفصہ ہے، جویریہ ہے، جو یہ 11 بیویاں حضور کے عقد پاک میں آئی نا، حضور کے وصال کے بعد امت پر وہ حرام ہے، کوئی نکاح کر ہی نہیں سکتا تھا ان سے. تو یہ مسئلہ میرے ذہن میں آیا، میں نے بتلا دیا. یہ ہے تو حضرت موسیٰ کی رخ کی تابانی، درخشانی، چمک، ان کی نورانیت، اثر کیا تھا؟ تجلی الہی کا دیدار کا اثر تھا. اب جو دوسری بات کی انہوں نے، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جا. ایک حدیث یہ ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تورات دی تو تورات یہ قرآن کی طرح نازل نہیں ہوا ہے کہ حضرت جبرائیل 23 سال کے عرصے میں آیا نا حضور کے پاس، کبھی ایک آیت ہے، کبھی چند آیتیں ہیں، کبھی ایک سورہ ہے، اور حضور کو سنا گئے، حضور نے یاد کر لیا، بعد میں صحابہ سے لکھوا لیا. یہ تو قرآن کے ساتھ معاملہ رہا نا، حضور کا معاملہ. اور موسیٰ علیہ السلام کو ایسے تورات نہیں ملی ہے، یک بارگی لکھی لکھائی اور پتھر کی سل پر دے دی گئی ہے تورات حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر. حکمتوں کی باتیں تھی اس میں، تمثیل تھی، نصیحتیں تھیں، احکام تھے. تو حضرت موسیٰ نے جب تورات پڑھی تو کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے تورات عطا کی، تورات میں نے پڑھا، تورات میں نے پایا کہ ایک امت ہوگی، نام نہیں لیا تورات میں جو ہے، ایک امت ہوگی اور وہ امت خیر امت کے لقب سے یاد کی جائے گی، سب سے بہترین امت، اور وہ امت انسانوں کے فائدے کے لیے برپا کی جائے گی. وہ بھلائی کا حکم دیں گے، وہ لوگ بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے، اور ان کے نبی کی جو کتاب ہوگی اس پر بھی ایمان رکھیں گے، پہلے نبی کی جو کتاب آسمانی ہے اس پر بھی ایمان رکھیں گے، اور مشرکین سے، کافرین سے قتال کریں گے، اور ان کا قتال قیامت تک جاری رہے گا، یہاں تک کہ دجال سے وہ قتال کریں گے. کبھی کسی ملک میں ہوگا، کبھی کسی ملک میں ہوگا، اور جہاد قیامت تک رہے گا. اور ان کا آخری جہاد بخاری کی بھی روایت ہے، العابر الدجال، الدجال العابر، کانا ہوگا، وہ کنوا دجال سے یہ قتال کرے گی، جہاد کرے گی. جب یہ دیکھا اتنی بڑی فضیلت ہے تو رب سے دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ، جو یہ امت کے بارے میں نے پڑھا ہے وہ امت میری ہی امت ہو جائے، وہ امت جس کے بارے میں تو نے بیان کیا ہے وہ میری ہی امت ہو جائے مولا. تو اللہ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، یا امت محمد یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ محمد کی امت ہوگی. پھر دیکھا اچھا تو آگے کہا، اے میرے رب، میں نے تورات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک امت ہوگی، وہ امت اللہ کی بڑی حمد کرنے والی ہوگی، ہر حال میں اللہ کی حمد بیان کرے گی، اور وہ امت وقت کی بڑی پابند ہوگی، اور وہ امت جب بھی کوئی کام کرنا چاہے گی تو کہے گی انشاءاللہ میں یہ کروں گا. اے اللہ فاجعلہم امتی، وہ امت جس کے بارے میں یہ سب چیزیں ہیں، اے اللہ وہ امت میری ہی امت بنا دے، یعنی میری ہی امت ایسی ہو. اللہ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، یا امت محمد، اے موسیٰ یہ محمد کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تیسری مرتبہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں کتاب میں یعنی تورات میں یہ بھی لکھا ہوا پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی، وہ امت کفارہ ادا کرے گی، صدقہ ادا کرے گی، تو اسی امت کے کچھ جو غیر ذی استطاعت لوگ ہوں گے، تنگ دست لوگ ہوں گے، وہ تو کفارہ ان کا حق ہوگا، کھا لیں گے. صدقہ خیرات جو ان کے اغنیاء امیر کریں گے کھا لیں گے. اور ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم صدقہ اور کفارہ ادا کرتے ہیں تو آسمان سے آگ نازل ہوتی ہے، آگ کھا جاتی ہے. یا اللہ، اور یہی امت ویسی بھی ہوگی، ہم نے پڑھا ہے تورات میں، تو ہی نے بتلایا ہے کہ یہ لوگ دعا
اچھی پکار پر، اچھی دعا پر لبیک کہنے والے ہوں گے، اچھی باتوں کو قبول کرنے والے ہوں گے، والمستجاب لہم، اور خود ان کی دعا بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگی، مستجاب ہوگی، مقبول ہوگی۔ ہم الشافعون المشفوع لہم، وہ شفاعت کرنے والے ہوں گے، حق کے معاملے میں شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور ان کی شفاعت چلے گی بھی۔ مولا جب اتنی خوبیاں ہیں، فاجعلہم امتی، وہ امت میری امت ہو جائے، مولا وہی امت میری امت ہو۔ قال یا امت محمد، رب نے فرمایا اے موسیٰ، امت بھی محمد ہی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی دعا کر رہے ہیں، چوتھی مرتبہ کہہ رہے ہیں، یا رب انی اجد امتن اذا اشرف احدہم، یا اللہ اے میرے پروردگار، میں کو تورات میں یہ بھی لکھا پاتا ہوں کہ ایک امت ہوگی، وہ امت جب چلے گی، ان کا جب جلوسہ چلے گا، ان کا جب جتھا چلے گا، ہے نا، وہ جہاد کے لیے، کسی اہم کام کے لیے، دینی کام کے لیے، تو جب وہ لوگ پہاڑی نما اونچی زمین پر پہنچیں گے، اللہ اکبر بولیں گے، جب وادی میں نیچے میں اتریں گے، کہیں گے الحمدللہ۔ اور یہی امت ایسی امت ہوگی، ہم نے پڑھا اسی میں لکھا ہے کہ ان کے لیے زمین پاک کرنے کا آلہ ہوگا اگر وہ پانی نہیں پائیں گے تو، اور پوری روئے زمین، پوری کائنات ان کے لیے مسجد ہوگی، جہاں وقت ہوگا پانی ہے تو وضو کیا، پانی نہیں ہے تو تیمم کیا، اور جہاں ہوگا ہر جگہ ان کی مسجد، سجدہ گاہ بچھائیں گے، مصلی نماز پڑھ لیں گے، اور وہ جنابت سے بھی پاک رہیں گے۔ اگر جنابت طاری ہو گئی، غسل فرض ہو گیا تو غسل کریں گے، اور اگر غسل کے لیے پانی نہ ملا تب بھی بھائی تیمم کافی۔ اے اللہ، یہ امت جو بھی امت ہو، نام تو نے ذکر نہیں کیا، یہ امت میری امت ہو جائے۔ قال اللہ نے فرمایا یا امت محمد، اے موسیٰ یہ امت بھی امت محمد ہی مراد ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں ایک ایسی امت کے بارے میں بھی تورات میں پاتا ہوں لکھا ہے کہ جب ان میں کا کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرے گا، اور نیکی اگر نہیں بھی کرے گا، خالص اخلاص کے ساتھ ارادہ کر لیا، تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جانی شروع کر دی، کر لیا، نیکی کا ارادہ کیا، بھی کیا نہیں، شروع نہیں کیا ہے، ارادہ کیا ہے، نیکی لکھنا شروع ہو چکی، اس کا انعام، اس کی جزا، اور جب کر لے گا تو یہی تورات بتلاتی ہے کہ 1 سے لے کے 10 گنا تک، پھر 10 سے لے کے 700 گنا تک اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اور اگر ان کا کوئی فرد برائی کا، بدی کا، گناہ کا قصد ارادہ کرے گا تو لکھا نہیں جائے گا جب تک کہ کرے نہ، جب کر لے گا تب لکھا جائے گا، اور ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، 10 اور 700 نہیں۔ حضرت موسیٰ اشتیاق میں، شوق میں کہتے ہیں یا اللہ یہ امت میری امت بنا دے، وہی یہ امت میری امت بنا دے، یہ جو صفت بیان کی گئی ہے میری امت ہو جائے۔ قال یا امت محمد، رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت بھی محمد ہی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی اشتہا، انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار، میں اسی تورات میں پاتا ہوں ایک امت مرحومہ ہوگی، ایک ایسی امت ہوگی جس پر اللہ رحم فرمائے گا، وہ لوگ ہوں گے تو کمزور، وہ لوگ کتاب کے وارث ہوں گے، اور ان میں کچھ لوگ ظالم بھی ہوں گے، اور کچھ راہ راست پر، عدل و انصاف پر چلنے والے بھی ہوں گے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں گے، اور تو ہی نے فرمایا ہے کہ ان میں سے جس کو بھی میں پاؤں گا تو اس پر رحم کروں گا، ان پر رحم کروں گا، یہ اللہ یہی امت میری امت بنا دے۔ قال یا امت محمد، رب نے فرمایا اے موسیٰ یہ امت بھی امت محمد ہی ہے۔ قال رب، حضرت موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے تورات میں لکھا پایا کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ ان کے صحیفے، ان کی کتابیں ان کے سینے میں محفوظ ہوں گی، حفاظ کرام ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، یلبسون الوان ثیاب اہل الجنہ، اور جنتیوں کے لباس وہ زیب تن کریں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے دیکھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ تورات میں دیکھا ہے کہ امت کے صحیفے ان کے سینوں میں محفوظ ہوں گے، وہ لوگ جنتیوں کا لباس زیب تن کریں گے، یعنی صلاتہم صفوف الملائکہ، جس طریقے سے تیری بارگاہ میں فرشتوں کی صفیں لگی ہوتی ہیں سیدھی سب، بالکل درمیان میں کہیں کچھ کھلا نہیں، فرجا نہیں، کوئی جو جگہ نہیں، ویسے ہی اس امت کی صف ہوگی، ان کی آوازیں ان کی عبادت گاہوں میں اس طریقے سے گنگناتی ہوں گی، بھنبھناتی ہوں گی جیسے کہ شہد کی مکھی گنگناتی ہے، بھنبھناتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس امت کا کوئی فرد ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ اے اللہ یہی امت میری امت بنا دے۔ قال یا امت احمد،
اللہ نے فرمایا یہ امت سے مراد بھی امت محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فلما عجب موسیٰ من الخیر الذی آتى اللہ محمدا وامتہ قال یا لیتنی من جی. کہتے ہیں کہ جب سارے اوصاف کو بیان کیا اور سب کے بعد جواب یہی پایا اے موسیٰ یہ امت بھی کوئی دوسری امت نہیں ہے, محمد ہی کی امت ہے, تو حضرت موسیٰ نے بہت تعجب کیا, اتنا تعجب کیا کہ انہوں نے کہا اے کاش میں اصحاب محمد سے ہوتا, میں محمد کے اصحاب سے ہوتا, اور امتہ یا محمد کی امت سے ہوتا. یہی موقع تھا کہ انہوں نے اظہار کیا ہے. ہم نے کبھی غور کیا اپنی اہمیت پر, اپنی حیثیت پر, اپنے مقام پہ, اپنے رتبے پہ کہ ہم ہیں کیا, ہم کیا ہیں, کیا کر رہے ہیں؟